ایک طرف تو پاکستان میں بات ہو رہی ہے ڈیجیٹل نیشن بل کے بارے میں کہ پاکستان کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف پیکا کے ذریعے ایک ایسے کالے قوانین لے کے آئے جا رہے ہیں جس میں تمام صحافی برادری اس کو خدشات ہیں، اور اپوزیشن نے بھی اس کا کھل کر مخالفت کی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا تمام سٹیزنز کو رائٹ حاصل ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ بات کروں گی کہ ڈیجیٹل میڈیا کیا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے اندر ڈیجیٹل انوالو ہو جاتے ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، جس میں آپ کا ہاتھ میں پکڑا ہوا فون ہو سکتا ہے، آپ کا ٹیب ہے، اور ایون آپ کی جو نیوز پیپر ہے وہ جب ای نیوز پیپر بن جاتی ہے تو وہ بھی ڈیجیٹل میڈیا ہو جاتی ہے، اور دوسرا ای میگزین جتنے ہیں یہ تمام بھی ڈیجیٹل میڈیا میں ہی شامل ہیں۔ نو ڈاؤٹ فیک نیوز، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں کئی فیکٹ چیکنگ جیسے پلیٹ فارم بھی موجود ہوئے، جو ابھی امریکہ نے اور باقی جو کنٹریز ہیں اس میں یہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ یہ ختم کر دو، یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں۔ تو اس ایسی صورتحال میں نو ڈاؤٹ سوشل میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو صحافی پراپر ایجوکیشن لے کے آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ میس کمیونیکیشن کی اور جرنلزم کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، اور دوسرے قسم کے صحافی جو اپنے ایریا میں اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں، جن کو اپنی رپورٹنگ سکلز پر اور باقاعدہ سورس سے نیوز لے کر آنے کی ایکسپرٹیز ہیں، وہ بھی صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحافت کے شعبہ میں صرف جرنلزم اور میس کمیونیکیشن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اس شعبے کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس شعبہ میں ہر شعبے سے وابستہ جو لوگ ہیں، جن کی اس میں ایکسپرٹیز ہیں، وہ تمام اس میں شامل ہیں۔ تیسری بات ہم کریں گے سٹیزن جرنلزم کے بارے میں۔ سٹیزن جرنلزم جو ہے وہ بھی دنیا میں ایک آج کل بہت زیادہ رائج ہے، اور اس کے اپنے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات ہیں۔ سٹیزن جرنلزم میں کیا ہوتا ہے کہ سٹیزن جرنلزم میں کوئی بھی سٹیزن جو ہے جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ اپنے علاقے کی کوئی بھی اسپیشل رپورٹ یا کوئی بھی ہیپننگ جس میں ابھی تک مین اسٹریم میڈیا یا باقاعدہ پراپر ٹریننگ والے جرنلسٹ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے، تو وہ اس ایونٹ کو رپورٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب وہ رپورٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کی کلچرل ڈائیورسٹی اور بہت سے اہم ایشوز جن پر باقاعدہ طور پر مین اسٹریم میڈیا کی ایکسیس نہیں ہوتی، وہ بھی سوشل میڈیا پر ریز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس چیز کی مخالفت میں نہیں ہوں کہ اس کو ریگولیٹ نہ کیا جائے، اس کے لیے باقاعدہ ریگولیشن ہونی چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کیا نقصانات ہوتے ہیں جب سٹیزن جرنلسٹ جو ہیں وہ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کوئی بھی انفارمیشن ان کو توڑ مروڑ کر پیش کر دیتے ہیں، یا کسی ایک امیج کو لیتے ہوئے جیسے آج کل ڈیپ فیک اور اس کے ذریعے اینیمیشن کے ذریعے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کسی بھی پولیٹیشین یا ہتون جو جرنلسٹ ہیں ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، ان کی کریکٹر کے بارے میں مس رپورٹ کرتے ہیں، غلط نیوز پھیلاتے ہیں۔ تو یہ تمام مس انفارمیشن، اور تمام پاسٹ میں بھی بہت سی ایسی جرنلسٹ ہیں جن کو مس انفارمیشن اور اس طرح کی رومرز کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس سے ان کو بہت زیادہ امیج خراب ہوتا ہے، اور خواتین جو سیاستدان ہیں ان کا بھی امیج اس سے خراب ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پراپر جرمانہ بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے پراپر ریگولیٹری باڈی ہونی چاہیے جو ان تمام چیزوں کو دیکھے کہ کس طرح ہم اپنی خواتین اور باقی جتنے بھی اہم شخصیات ہیں ان کے بارے میں جو رومرز ہو رہی ہوتی ہیں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں ان کے امیج بنا کر، اور ایک بہت غلیظ سا فیل ہوتا ہے کہ ابھی ہم ٹک ٹاک پر دیکھیں یا سوشل میڈیا پر دیکھیں تو اس طرح کی شیئرنگ جو ہے اس کو بین ہونا چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے۔ تنقید کا حق ہر سٹیزن کو ہے۔ اگر وہ اپنے ان کو لیڈرز کو چوز کرتے ہیں، ان کو یہ مینڈیٹ دیتے ہیں، تو ان کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ ان کے اوپر تنقید کریں اور اپنا فیڈ بیک دیں، سوشل میڈیا کے ذریعے فیڈ بیک دیں یا کسی اور پراپر طریقے سے فیڈ بیک دیں۔ تو سٹیزنز کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کا جو چیز ان کو پسند نہیں آ رہی وہ اس کی مخالفت کریں، اور حکومت کے پاس تو ایک فیڈ بیک کا ذریعہ مل جاتا ہے کہ ہماری پبلک کس چیز سے خوش ہے، ہمیں کیسی پالیسی بنانی ہے، ہماری پبلک کیا چاہ رہی ہے۔ تو اس لیے ہم آزادی اظہار رائے پر قدغن نہیں لگا سکتے، اور مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی ایک پراپر ڈیفینیشن ہونی چاہیے کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن سے کیا مراد ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی جرنلسٹ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ
وہاں پہ دھاندلی ہوئی، ایک خاص قسم کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، ان کے پاس پراپر ثبوت بھی ہیں، تو آپ اس کو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے زمرے میں لا کے آپ کہہ دیں کہ یہ مس انفارمیشن ہے اور ڈس انفارمیشن ہے، تو یہ کون متعین کرے گا کہ مس انفارمیشن کیا ہے اور ڈس انفارمیشن کیا ہے؟ تو اس طرح جو صحافی برادری ہے ان کے اوپر ان کی فریڈم جیسے پاسٹ میں ان کے اوپر ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو مزید آنے والے وقتوں میں بھی یہ چیز ضرور ڈسکس ہونی چاہیے کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے، اور تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں، جتنی بھی ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں، ان کو اعتماد میں لے کے اگر آپ کوئی امینڈمنٹ کرتے ہیں یا کوئی قوانین لاگو کرتے ہیں، لیجسلیشن کرتے ہیں، تو یہ کافی بہتر ہوگا، بجائے یہ کہ آپ لیجسلیشن کو بلڈوز کریں اور ایک خاص قسم کی کمیونٹی جو ہے اس کو اپنے خلاف کر لیں۔ تھینک یو۔